جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہتر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنی لائف میں اچھی طرح سیٹلڈ ہوں گے۔ محترم، آج آپ کے ساتھ تھوڑا شوگر پہ بات کرنی ہے۔ شوگر کا تھوڑا سا پاسٹ جو ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور جو اس وقت پریزنٹ چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ فیوچر پہ بھی تھوڑی سی دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ محترم ویورز، جب سے حکومت نے اشیاء ضروریہ کی بلیک مارکیٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، چینی کی جو ہے ایکس مل قیمتوں میں تقریباً 3,000 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ چینی کی قیمتوں پر جو قیاس آرائیاں اور جوئے میں ملوث افراد ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ بن گیا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سونے اور چینی جیسی اجناس کی سٹا اور قیاس آرائیوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، ان کے لیے تھوک بازاروں میں دو قسم کی خریداری ہوتی ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں موجودہ قیمتوں پر سودے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں اگلے مہینے یعنی فارورڈڈ اور اس کے بعد کے مہینوں کی قیاس آرائیوں پر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فارورڈڈ کانٹریکٹ کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جو مثال کے طور پر سٹاکیا جو فارورڈڈ کانٹریکٹ کرتا ہے اس پر ہمیشہ اس کو جو ہے پرائس جو ہے زیادہ پے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو سودے ہوتے ہیں وہ ملوں کے پاس رکھے جاتے ہیں، ملوں کے پاس ہولڈنگ ہوتی ہے ان کی۔ اب جب یہ بین الاقوامی فیوچر ٹریڈنگ سے بالکل غیر منظم ہے، زیادہ تر مالیاتی جو منڈیوں میں حقیقی سرگرمی کی بجائے افواہوں پر مبنی ہے، اور تیزی سے ایک بدصورت موڑ لے سکتا ہے، جیسے کہ اس سال شوگر کے معاملے میں ہوا تھا۔ جیسے کہ خود اپنا دیکھیں، قیمتیں چند مہینوں میں 100 روپے سے بڑھ کر جو ہے 170 180 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اسمگلنگ کا ایندھن ذخیرہ اندوزوں اور ڈیلروں نے ایک شیطانی چکر میں مزید جو قیاس آرائیاں شروع کر دی تھی۔ محترم ویورز، جب ایکس مل کی قیمتیں 17,000 روپے کی بلند ترین سطح کو چھو گئی تھی، یعنی یہ 17,000 جو میں ریٹ بتا رہا ہوں یہ 100 کلو کا ہے، 5 ستمبر 2023 کے آس پاس ڈیلرز اور قیاس آرائیاں اکتوبر اور نومبر کے لیے فارورڈڈ کانٹریکٹس پر ہاتھ ہلا رہی تھی، جن کی قیمتیں 18,000 سے 19,000 روپے فی 100 کلو گرام سے زیادہ تھیں۔ لیکن جب سے حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کیا، بلیک مارکیٹ میں خون کی بولی چل رہی تھی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق بروکرز نے اپنے فون بند کر دیے تھے، فارورڈنگ کانٹریکٹ 2 ہفتوں سے زیادہ کے لیے بند تھے، اور بازاروں میں ناک بھوں چڑھ گئی تھی، کیونکہ سب نے اپنے لیے کام کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس اور دباؤ کم ہونے اور لاہور ہائی کورٹ نے 20 ستمبر کو ہونے والی حالیہ سماعت کے بعد ملرز کے لیے یہ حکم امتناعی میں توسیع کر دی تھی، اور قیمتوں میں خاصی جو ہے نا اس وقت کمی دیکھنے کو ملی تھی۔ محترم بس یہ ذخیرہ اندوزوں کے کاروبار میں بہت سے بڑے ناموں کو اگر کہیں بڑے نام جو ہیں ان کو کنارے پر رکھتا ہے، جہاں زیادہ تر ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے کام کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ 2,700 روپے سے 3,000 روپے کے اس فرق کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ اب تمام سٹاکر کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی نا، کچھ چھوٹے سٹاکر ہو سکتے ہیں، کچھ بڑے سٹاکر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ملوث تمام ذخیرہ اندوز نہیں ہیں، لیکن اس میں ہول سیل ڈیلر اور دوسرے کاروبار کے لوگ بھی شامل ہیں،
جو ریلی کی تلاش میں کود پڑے تھے۔ لوگوں نے اکتوبر اور نومبر کے معاہدوں کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی، جو کہ 18,000 سے 19,000 فی کلو 100 کلو گرام کے اپنا تھا۔ یہ فارورڈڈ سودے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر ذخیرہ اندوز اور سرمایہ کار ہیں جو قلیل مدتی منافع کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ہول سیل ڈیلر ایسے بازار کے ماحول میں بلیک سٹاک خریدنے سے گریز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ لوگ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی اس کاروبار میں داخل نہ ہو سکیں جو اس دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور اچھے کے لیے اس سے بچیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملرز اس سب میں زیادہ تر نقصان سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو سٹاکس پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں، ان ملوں کے پاس پڑا زیادہ تر سٹاک ان لوگوں کا ہی ہے، یعنی اٹ مین کہ وہ بیچ چکے ہیں نا، تو ملوں کے پاس جو مال پڑا ہے وہ فارورڈڈ سودے ہوئے ہیں، ان کی پیمنٹ ہو گئی ہوگی، اٹ مین کہ پیمنٹ بھی ہو گئی ہوگی، اور جن کی پیمنٹ رہتی ہے وہ بھی پیمنٹ ہو، فارورڈڈ سودے ہمیشہ مہنگے ہوتے ہیں۔ محترم بس دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ نگران حکومت بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ کو روکنے میں بڑی حد تک غیر مؤثر ہوگی۔ یہ صرف قیاس آرائیاں کرنے والوں کو اپنی دوائی کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ صارفین کی جو تکالیف کی قیمت پر یہ قلیل مدتی فوائد کبھی بھی منافع بخش کاروبار کا موقع نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں 40% لوگ غربت میں رہتے ہیں، اور سرمایہ کو پیداواری کاروبار کے مواقع، روزگار اور آمدنی پیدا کرنے میں لگانا چاہیے۔ مسلسل خاموشی کے بعد مسلسل خاموشی کے بعد اور کریشنگ کے بعد گزشتہ روز جو ہے چینی کے ریٹ میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی، آپ نے بھی دیکھا ہے، اور ریٹس جو ہیں نا وہ اپ ہو گئے، 15,100 سے 15,200 کوئنٹل تک جو ہے نا وہ ریٹس بن گئے۔ تو محترم ویورز، میں تو یہی کہوں گا کہ اب جو ہے کوشش کریں یہ اس جو ہے چینی کے جو شوگر کا جو بزنس ہے اس سے نکل جائیں، اور اپنا جو جن کو منافع ہو رہا ہے وہ منافع کھڑا کر لیں، اور جن کو لیمیٹڈ، کیونکہ اب جو اگر دیکھا جائے اگر جس کے 17,000 میں سودے ہوئے ہیں تو 2,000 پر بوری پہ اس کو لاس ہو رہا ہے، تو اس کو بھی میں تو کہتا ہوں نکلنا چاہیے۔ اتنا زیادہ گورنمنٹ نے پریشر ڈالا ہوا ہے، اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی بڑی ہوئی چینی کریش کر سکتی ہے۔ محترم ویورز، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک ہم سب کو حلال کا رزق دے، اللہ پاک ہم سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک سب میرے معزز جو ممبران ہیں، ویورز ہیں، ان کو اللہ پاک نقصان سے بچائے۔ بہت شکریہ آپ سب کے تعاون کا، آپ سب کی محبتوں کا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔